عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الجمن، کہ جس وقت سرکار نے اپنے غلام اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی مقرر کیا، تو ایسے نہیں کہ جاؤ میں تمہیں فلاں جگہ بھیج رہا ہوں، بلکہ سرکار کا اپنے غلام کے ساتھ پیار کیسا ہے، سرکار نے ایسی روانہ نہیں کیا، بلکہ خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی ہے، حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جس وقت چھوڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منظر بڑا عجیب تھا۔ کیسا ہے منظر؟ وَمَعَاذٌ رَاكِبٌ، کہ حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل سواری پہ سوار ہیں، وَرَسُولُ اللَّهِ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، اور سرکار اپنے غلام کو سواری پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں اور خود پیدل تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور پیدل تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں اور وصیتیں بھی فرماتے جا رہے ہیں کہ اے معاذ، دکھیاروں کے دلوں کو سہارا کیسے دینا ہے، اے معاذ جب لوگ تیرے پاس اپنے مسائل لے کے آئیں گے تو ان کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو کس طرح سننا ہے اور پھر ان کا حل ان کو بتانا ہے۔ سرکار تربیت فرماتے جا رہے ہیں، ساری نصیحتیں کرنے کے بعد آخر میں فرمایا قال یا معاذ، اے میرے لاڈلے میرے پیارے صحابی ذرا میری بات سن۔ جس وقت حضرت معاذ بن جبل سرکار کی طرف متوجہ ہوئے، سرکار نے اپنے لبوں کو جنبش دی، الفاظ کیا تھے؟ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، او میرے پیارے معاذ میں تجھے یمن کا قاضی بنا کے تو بھیج رہا ہوں، لیکن جب تو لوٹ کے آئے گا تو تیری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ ساتھ متصل سرکار نے جملہ کون سا فرمایا؟ فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، سرکار نے فرمایا سن میرے معاذ بن جبل، جس وقت تو یمن سے لوٹ کے مدینے آئے گا تو پھر تیرا گزر مجھ محمد کی قبر کے پاس سے ہوگا، جب تو یمن سے واپس مدینے آئے گا تو تیرا گزر میری مسجد کے قریب سے ہوگا۔ جب یہ الفاظ سرکار کے لبوں سے حضرت معاذ بن جبل نے سماعت کیے تو فبکا معاذ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جدائی کے غم میں رونے لگ گئے، اور رو کر کیا کہنے لگے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو سب کچھ دنیا کا چھوڑا ہی آپ کے چہرے کی چمک دیکھنے کے لیے ہے، حضور ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آقا آپ کا دیدار کرتے ہیں تو آنکھوں میں چمک آتی ہے، حضور آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا وضحا والا چہرہ دیکھتے ہیں تو دل کو چین آتا ہے، دل کو قرار آتا ہے، حضور آپ کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حضور اگر آپ اس دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے میرے جانے کے بعد تو مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے سکون نہیں آئے گا، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، حضور ہم تو جب تک آپ کو دیکھے نہیں ہماری عید نہیں ہوتی، ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری عید ہو جاتی ہے، حضور ہماری آنکھوں کے کٹورے تو کسی شے سے بھرتے نہیں، آقا آپ کا دیدار کرتے ہیں تو آنکھیں کے کٹورے بھر جاتے ہیں۔ حضرت معاذ فبکا معاذ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے، اور اس قدر شدت سے روئے کہ ٹھائیں مار کے رونے لگے، حضرت معاذ کی ہچکی بن گئی، زاروں کتھا رو رہے ہیں، اس قدر روئے کہ سرکار نے جب اپنے غلام کو روتے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ توجہ کرنا وہ کیسا منظر ہوگا؟ جب حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور نے پھر حضرت معاذ سے اپنا چہرہ پھیر لیا، حضور نے معاذ بن جبل سے چہرہ پھیر لیا، چہرہ مدینے کی طرف موڑ لیا اور اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگے۔ سرکار جانتے تھے کہ اگر معاذ نے میری آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے تو اس نے مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جانا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیرا مدینے کی طرف، اور پھر اس وقت سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو کیا فرمایا جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اے میرے غلام تو روتا ہے، وہ کوئی اور ہوں گے جو دور رہ کر دور رہتے ہوں گے، اے میرے غلام ہم تو وہ ہیں
کو دور رہنے ہی نہیں دیتے۔ اس وقت سرکار نے اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا فقال ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ فرمایا اے معاذ بن جبل تیری تو شان ہی بڑی ہے، تو نے تو میرا چہرہ دیکھا ہے، منصب صحابیت پہ فائز ہے۔ اے معاذ تیری تو گردے راہ کو بعد میں آنے والے نہیں پہنچیں گے، لیکن سن تیرے لیے خاص اعلان ہے اور پیغام ہے، میرے بعد میں آنے والے غلاموں کے لیے یہ انعام ہے۔ سن اے معاذ بن جبل، صبح قیامت تک آنے والا جو بھی میرا امتی تقوی کی چادر کے سائے تلے زندگی گزارے گا، وہ جدھر بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ مجھ محمد سے دور نہیں بلکہ مجھ محمد کے قریب رہے گا۔ سرکار نے اس وقت آخری کون سی تعلیم دی؟ تقوی کی۔